بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب مناظرہ رشیدیہ کا صفحہ نمبر 41 اور 42 ہے، مجلس برکات کا نسخہ ہے، اور عبارت ہے ولما كانت التعلیل قد يكون بصورة القياس الاستثنائي المتضمن للملازمة احتاج إلى تفسير الملازمة فقال الملازمة كون الحكم مقتضيا لآخر۔ مصنف علیہ الرحمہ یہاں سے ملازمہ کی اصطلاحی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ چونکہ شارح علیہ الرحمہ کا یہ طریقہ ہے کہ وہ آنے والی عبارت کا گزری ہوئی عبارت سے ربط دکھاتے ہیں، اور کوئی اصطلاح کیوں بیان کی جا رہی ہے اس کی وجہ بیان کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی شارح علیہ الرحمہ اپنا وہی طریقہ اختیار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ما سبق میں مصنف علیہ الرحمہ نے متن کی تعریف ما سبق میں مصنف علیہ الرحمہ نے تعلیل کی تعریف ذکر کی، اور تعلیل کی تعریف کے بعد اب ملازمہ کی تعریف ذکر کر رہے ہیں۔ تو ملازمہ کو تعلیل کے بعد ذکر کرنے کی وجہ کیا ہے؟ ملازمہ کا تعلیل سے ایسا کیا تعلق ہے جس تعلق کی بنیاد پر مصنف نے تعلیل کے بعد ملازمہ کا تذکرہ کیا؟ تو کہہ رہے ہیں، تو وہی ربط دکھا رہے ہیں، تعلق دکھا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اصل میں تعلیل کہتے ہیں شے کی علت پیش کرنا، تعلیل پیش کریں، علت پیش کریں یا دلیل پیش کریں، اس کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ بطور علت یا بطور دلیل کبھی قیاس استثنائی کو پیش کیا جاتا ہے۔ کسے پیش کیا جاتا ہے؟ قیاس استثنائی کو۔ قیاس استثنائی کی دو قسمیں ہیں، سب منطق میں آپ لوگ پڑھ چکے ہیں۔ قیاس استثنائی کی دو قسمیں ہیں، اتصالی اور انفصالی۔ قیاس استثنائی اتصالی میں اس قیاس کے دونوں جز یعنی مقدم اور تالی، قیاس استثنائی اتصالی کے دونوں جز یعنی مقدم اور تالی کے درمیان تلازم ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ تلازم ہوتا ہے، ملازمہ۔ علت کبھی قیاس استثنائی کی صورت میں پیش کی جاتی ہے، اور قیاس استثنائی اتصالی کے دونوں جز یعنی مقدم اور تالی کے درمیان تلازم ہوتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی پیش آئی کہ جب تعلیل کو سمجھ لیا گیا تو اب تعلیل کے بعد تلازم کو بھی سمجھ لیا جائے، تاکہ قیاس استثنائی اتصالی کو اچھی طرح سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ تو اس لیے تعلیل کے بعد کس چیز کا تذکرہ کیا؟ ملازمہ کا تذکرہ کیا۔ ملازمہ کسے کہتے ہیں؟ ملازمہ کے کئی اور نام بھی ہیں۔ ملازمہ ہی کو تلازم بھی کہتے ہیں، ملازمہ ہی کو استلزام بھی کہتے ہیں فن مناظرہ میں، یہ سب ایک ہی معنی میں ہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ تلازم یا ملازمہ کہتے ہیں حکم کا اس طرح ہونا، کسی حکم کا اس طرح ہونا کہ وہ ایک دوسرے حکم کا مقتضی ہو۔ اگر ایک حکم ایسا ہو کہ وہ دوسرے حکم کا بھی مقتضی ہو، جب بھی یہ حکم پایا جائے تو وہ ایک دوسرے حکم کے پائے جانے کا تقاضا کرے، اور وہ دوسرا حکم بھی کیا ہو وہ بھی پایا جائے۔ حکم ایسا ہے کہ وہ ایک دوسرے حکم کا بھی مقتضی ہے، دوسرے حکم کے پائے جانے کا بھی تقاضا کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں حکموں کے درمیان کیا ہے؟ تلازم ہے، ملازمہ ہے۔ یاد رکھیے گا،
تلازم کس کو کہتے ہیں؟ کسی حکم کا ایسا ہونا کہ وہ اپنے وجود کے وقت دوسرے حکم کے وجود کا تقاضا کرے. سمجھ گئے صاحب؟ یہ کیا ہے؟ یہ تلازم ہے. ٹھیک ہے. جیسے سورج کا نکلنا، سورج نکلا ہوا ہے، یہ ایک جملہ ہے، ایک قضیہ ہے. اس میں ایک حکم پایا جا رہا ہے، کیا؟ سورج کا نکلا ہوا ہونا، ہے نا؟ حکم کس کو کہتے ہیں؟ نسبت خبریہ کو کہتے ہیں، نسبت تامہ خبریہ کو حکم کہتے ہیں. تو سورج کا نکلا ہوا ہونا یہ ایک حکم ہے. یہ حکم ایک دوسرے حکم کا بھی مقتضی ہے، اور وہ ہے دن کا موجود ہونا. دن کا موجود ہونا. سورج جب بھی نکلے گا دن کیا ہوگا؟ موجود ہوگا. اور سورج کا نکلا ہونا یہ خود بنفس نفیس دن کے موجود ہونے کا کیا کر رہا ہے؟ تقاضا کر رہا ہے. تو یہ کہیں گے کہ سورج کے نکلنے اور دن کے موجود ہونے میں کیا ہے؟ ملازمہ ہے، تلازم ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ وہ دو حکم ایسے ہوں کہ ان میں سے ایک حکم دوسرے حکم کا کیا کر رہا ہو؟ تقاضا کر رہا ہو. کیا کر رہا ہو؟ صرف دو حکموں کا ایک ساتھ موجود ہونا ضروری نہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو حکم ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ ساتھ ہی پائے جاتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو حکم ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ کیا ہیں؟ ساتھ ہی پائے جاتے ہیں. پائے تو وجود تو دونوں کا ہمیشہ ساتھ میں ہوتا ہے. وجود کے اعتبار سے تو دونوں کیا ہیں؟ متفق ہیں. لیکن ان میں سے کوئی کسی دوسرے کا اقتضا نہیں کرتا ہے. وہاں تلازم نہیں ہوگا. وہاں تلازم نہیں ہوگا. جیسے میں مثال دوں، انسان کیا ہے؟ منطق کیا کہتی ہے کہ انسان ناطق ہے اور حمار کیا ہے؟ ناحق ہے نا؟ انسان کا ناطق ہونا یہ ایک حکم ہے، اور حمار کا ناحق ہونا یہ کیا ہے؟ دوسرا حکم ہے. یہ کیا ہے؟ دوسرا حکم ہے. ٹھیک ہے. جب بھی انسان ناطق ہوگا حمار بھی کیا ہوگا؟ ناحق ہوگا. تو دیکھیے دونوں حکم ہمیشہ ساتھ میں پائے جائیں گے. جب بھی انسان، کہیں ایسا نہیں آپ دکھا سکتے ہیں کہ انسان ناطق ہو اور حمار ناحق نہ ہو. یہ دونوں حکم ایسے ہیں جو ہمیشہ ایک ساتھ کیا ہیں؟ وجود میں متفق، ہمیشہ ایک ساتھ پائے جاتے ہیں. لیکن آپ غور کریں معنوی اعتبار سے، کیا انسان کا ناطق ہونا حمار کے ناحق ہونے کا تقاضا بھی کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے. نہیں کرتا ہے. کیا ہے؟ نہیں کرتا ہے. صوفی صاحب سمجھ گئے صاحب؟ ہاں. اس کی واضح مثال دیکھیں. میں آپ کو واضح مثال کوئی دوں کہ اتفاق سے میرے پاس رومال ہے. کیا ہے؟ رومال ہے. میں بھی یہاں موجود ہوں، رومال بھی کیا ہے؟ یہاں موجود ہے نا؟ لیکن آپ نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا ہمیشہ کہ میں ہمیشہ رومال ہی لیے رہتا ہوں. ہمیشہ رومال ہی لیے رہتا ہوں، نہیں دیکھتے ہیں نا؟ ہے نا؟ ہاں. تو دونوں کا وجود تو ہے، لیکن میرا وجود اس رومال کے وجود کا تقاضا نہیں کر رہا ہے. میرا وجود اس رومال کے وجود کا کیا ہے؟ تقاضا نہیں کر رہا ہے. سمجھ گئے صاحب؟ لیکن میں چشمہ بہت دنوں سے لگاتا ہوں. یہ جو چشمہ لگائے ہوئے ہوں یہ بہت دنوں سے لگاتا ہوں، اور آپ نے مجھے ہمیشہ قریب قریب دیکھا ہوگا کہ چشمہ کیا ہے؟ لگائے رہتا ہوں. تو میرے اور اس چشمے کے درمیان ایک بڑا گہرا تعلق ہو گیا ہے. تلازم تو خیر نہیں کہیں گے، لیکن تلازم ہی جیسا کچھ ہے کہ جب بھی آپ دیکھیں گے مجھے تو چشمہ کو بھی دیکھیں گے، اور دونوں میں ربط و تعلق ایسا ہو گیا ہے کہ اگر میں ہوں اور چشمہ نہ لگائے ہوں تو آپ کو عجیب لگے کہ مولانا صاحب آج چشمہ نہیں لگائے ہیں. تو آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ ایک طرح کا تلازم بیٹھ گیا ہے میرے اور اس چشمے کے درمیان، کہ آپ مجھے چشمے کے ساتھ نہیں دیکھتے تو عجیب لگتا ہے نا. تو کیا ہے؟ جب ایک چیز کا وجود دوسرے چیز کے وجود کا تقاضا کرے
تو وہاں تلازم ہوتا ہے، ملازمہ ہوتا ہے۔ ہاں دو چیزیں ایسی ہیں جو موجود تو ہمیشہ ساتھ ہوتی ہیں، ہمیشہ ساتھ رہتی ہیں، کبھی الگ نہیں ہوتی ہیں، جب بھی ایک پایا جائے گا دوسرا بھی پایا، لیکن ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو دوسرے کے وجود کا کیا کرے، فی نفسہ ہی تقاضا کرے، تو یہ تلازم نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب آپ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اصل میں کچھ حضرات ملازمہ کی تعریف یہ کرتے ہیں کون الحکم مقتضیا لآخرہ، حکم کا ایسا ہونا کہ وہ دوسرے حکم کا کیا کرے، تقاضا کرے، تو وہاں تھوڑا سا اضافہ کرتے ہیں کون الحکم مقتضیا لآخرہ بالضرورت، ایک حکم کا ایسا ہونا کہ وہ دوسرے کے وجود کا ضروری طور پر کیا کرے، تقاضا کرے۔ ضروری کی قید کیا کرتے ہیں، لگاتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے ان کان الانسان ناطقا کان الحمار ناحقا، ان کان الانسان ناطقا کان الحمار ناحقا، اگر انسان ناطق ہوگا تو حمار کیا ہوگا، ناحق ہوگا۔ وہ کہتے ہیں یہاں بھی تو انسان کا ناطق ہونا حمار کے ناحق ہونے کا تقاضا کر رہا ہے، یہاں بھی تو کیا کر رہا ہے، انسان کا ناطق ہونا حمار کے ناحق ہونے کا تقاضا کر رہا ہے، اس لیے صرف مقتضین کہہ دینا کافی نہیں ہوگا بلکہ بالضرورہ کہنا بھی پڑے گا، کہ بالضرورہ کا لفظ اضافہ کرنا پڑے گا۔ تو شارح کہتے ہیں کہ نہیں، بالضرورہ کا اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تقاضے کا مطلب ہی آپ نے نہیں سمجھا۔ ہاں انسان کا ناحق ہونا اور حمار کا ناحق ہونا یہ دونوں وجود میں متفق ہوتے ہیں، لیکن بس یہ اتفاقی ہے، کیا ہے ایسا اتفاق کہ اللہ نے انسان کو ناطق بنایا اور حمار کو کیا ہے، ناحق بنایا، اس لیے دونوں وجود میں کیا ہے، متفق ہیں۔ لیکن انسان کا ناطق ہونا یہ فی نفس ہی حمار کے ناحق ہونے کا تقاضا نہیں کر رہا ہے، سمجھ گئے سر؟ وہی دیکھیں کہہ رہے ہیں کہ لما كانت تعليل قد يكون بصورة القياس الاستثنائي المتضمن للملازمة احتاج الى تفسير الملازمة، چونکہ تعلیل کبھی قیاس استثنائی کی صورت میں ہوتی ہے جو ملازمہ کو متضمن ہے، اس لیے مصنف علیہ الرحمہ کو ملازمہ کی تفسیر و توضیح کی حاجت پیش آئی، فقال، اس لیے مصنف علیہ الرحمہ نے فرمایا الملازمہ، شارح کہتے ہیں ہے والتلازم والاستلزام فی اصطلاحہم بمعنی واحد، ملازمہ اور تلازم اور استلزام یہ تینوں اہل مناظرہ کی اصطلاح میں ایک ہی معنی میں ہیں۔ ملازمہ ہے کیا چیز؟ کہتے ہیں وہو کون الحکم مقتضیا لآخر اے لحکم آخر بأن یکون اذا وجد المقتضی وجد المقتضی وقت وجودہ، ایک حکم کا دوسرے حکم کے لیے مقتضی ہونا، ایک حکم کا دوسرے حکم کا کیا ہونا، مقتضی ہونا، اس طور سے کہ جب مقتضی پایا جائے تو مقتضی کے پائے جانے کے وقت مقتضا بھی کیا ہے، پایا جائے۔ مقتضی ہونے کا مطلب کیا بتا رہے ہیں؟ حکم کا ایک دوسرے حکم کے لیے کیا ہونا، مقتضی ہونا، اس طور سے کہ جب مقتضی پایا جائے تقاضا کرنے والا تو مقتضا بھی، تو اس مقتضی کے وجود کے وقت مقتضا بھی پایا جائے، پا لیا جائے، یعنی جس کا تقاضا کیا جا رہا ہے، کہ کون الشمس طالعۃ و کون النہار موجودا، جیسے سورج کا طلوع ہونا اور دن کا موجود ہونا۔ فإن الحکم بالأول مقتضٍ للحکم الآخر، کیونکہ اول کا حکم، کیونکہ طلوع شمس کا حکم وجود نہار کے حکم کو کیا ہے، مقتضی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اقتضاء کا معنی وہاں صادق نہیں آتا جہاں دو چیزیں وجود میں تو متفق ہوں لیکن ان میں سے کوئی کسی دوسرے کا تقاضا نہ کر رہا ہو۔ کریں ولا يصدق معنى الاقتضاء على المتفقين في الوجود، اور اقتضاء کا معنی و مفہوم ان دو چیزوں پر صادق نہیں آتا ہے جو صرف وجود میں کیا ہوں، متفق ہوں۔ کہ کون انسان ناطقا والحمار ناحقا، جیسے انسان کا ناطق ہونا اور حمار کا ناحق ہونا۔ فلا حاجت الی تقیید الاقتضاء بالضروری، لہذا لفظ اقتضاء کو ضروری کی قید سے مقید کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت صاحب دو چیزوں کے درمیان تلازم، تعریف کیا کی ہے تلازم کی؟ ایک حکم کا ایسا ہونا کہ وہ دوسرے حکم
کا کیا ہو، مقتضی ہو، دوسرے حکم کا تقاضا کر رہا ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تلازم صرف دو حکموں کے درمیان ہی ہو سکتا ہے، تلازم صرف دو حکموں کے درمیان ہی، حکم کا لفظ نا یہاں ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تلازم صرف دو حکموں کے درمیان ہی ہو سکتا ہے، اور حکم نام ہے نسبت تامہ خبریہ کا، اور نسبت تامہ خبریہ یہ جملے اور قضیہ میں پائی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تلازم صرف دو قضیوں ہی کے درمیان ہو سکتا ہے، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ تلازم صرف قضیوں ہی کے درمیان نہیں ہوتا ہے، مفردات کے درمیان بھی ہوتا ہے۔ جیسے کہ آگ یہ کیا ہے، حرارت کو مستلزم ہے، آگ حرارت کو مستلزم ہے کہ نہیں مستلزم ہے؟ آگ حرارت کا تقاضا کرتی ہے۔ انسان کے لیے ایک چیز لازم ہے، اس کی ایک خصوصیت ہے اس کا مسکرانا ہے، انسان کے لیے ضحک کیا ہے، لازم ہے، ضحک کا تقاضا کرتی ہے۔ تو یہ سب کیا ہے، مفردات ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ تو یہ تلازم تو یہاں بھی ہے، ملازمہ تو یہاں بھی ہے، تو پھر حکم کا لفظ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو شارع علیہ الرحمٰن نے اس شبہ کا ازالہ فرمایا، وہ جواب دے دیا کہ ہاں تلازم مفردات میں بھی متحقق ہوتا ہے، لیکن فن مناظرہ میں جو ملازمہ اصطلاحی ہے، یہ ملازمہ اصطلاحی وہی ملازمہ ہے جو احکام کے درمیان، اس کے درمیان مفردات کے درمیان جو تلازم ہے، اس تلازم کو فن مناظرہ میں ملازمہ کا لفظ ملازمہ کی اصطلاح سے یاد نہیں کیا جائے گا، لغوی اعتبار سے وہاں، معنوی اعتبار سے وہاں بھی کیا ہے، ملازمہ ہے، تلازم، لیکن جو مناظرہ کی اصطلاح ہے، ملازمہ مناظرہ میں جو ملازمہ کی اصطلاح ہے، وہ اصطلاح مفردات کے تلازم پر نہیں بولی جائے گی، ٹھیک ہے؟ وہی کہہ رہے ہیں کہ ثم انه خص الملازمة بالحکم وان كانت قد تتحقق بین المفردات ايضا، اور پھر مصنف علیہ الرحمٰن نے ملازمہ کو حکم کے ساتھ خاص فرمایا ہے، اگرچہ ملازمہ مفردات کے درمیان بھی متحقق ہوتا ہے، تو کیوں خاص کیا؟ اما لانها مختصة فی الاصطلاح بالقضایا، یا تو اس وجہ سے کہ ملازمہ اصطلاح مناظرہ میں قضایا کے ساتھ کیا ہے، مختص ہے، وَإِمَّا لِأَنَّ التَّلَازُمَ بَيْنَ الْمُفْرَدَاتِ، یا پھر یہ ہے کہ مفردات میں جو تلازم ہے وہ در حقیقت کیا ہے، احکام ہی میں کیا ہے، تلازم ہے، مفردات میں جو تلازم ہے وہ در حقیقت کیا ہے، احکام ہی میں تلازم ہے۔ جسے کہتے ہیں کہ انسان اور ضاحک میں کیا ہے، تلازم ہے۔ نیچے حاشیہ میں آپ کو لکھا ہوا بھی ہے کہ جیسے کلما وجد الانسان وجد الضاحک، تو انسان اور ضاحک کے درمیان ملازمہ ہے، تلازم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کلما وجد الانسان کانا ضاحکن، یہ مطلب ہے، کلما وجد الانسان وجد الضاحک، جب بھی انسان پایا جائے گا تو کیا ہوگا، ضاحک پایا جائے گا۔ تو یہاں یہ کیا ہے، قضیہ ہے، اور قضیہ میں احکام پایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، وہی ہے۔ وَإِمَّا لِأَنَّ التَّلَازُمَ بَيْنَ الْمُفْرَدَاتِ فِي الْحَقِيقَةِ تَلَازُمٌ بَيْنَ الْأَحْكَامِ، اور یا تو اس لیے کہ مفردات کے درمیان تلازم در حقیقت احکام کے درمیان ہی تلازم ہے، کما یظہر بأدنى تأمل، جیسا کہ معمولی غور و فکر کرنے پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو یہاں دو چیزیں ہیں، ایک وہ ہے جو، ایک تو وہ حکم جو دوسرے حکم کا تقاضا کر رہا ہے، تو جو تقاضا کر رہا ہے اسے کیا کہیں گے، مقتضی کہیں گے، کیا کہیں گے، اسے مقتضی کہیں گے، اور اصطلاح مناظرہ میں اسے نام دیا جاتا ہے ملزوم کا، کس کا نام دیا جاتا ہے، کیونکہ اس کے لیے دوسری چیز لازم ہے، اور جو مقتضا ہے یعنی جس کا تقاضا کیا جا رہا ہے اسے مقتضا اس میں مفعول کہیں گے، اور اسے فن مناظرہ میں نام دیا جاتا ہے لازم کا، کس کا نام دیا جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تلازم دونوں طرف سے ہوتا ہے، دو حکم ہے نا، کبھی تو ایسا ہوگا کہ ایک حکم دوسرے حکم کا تقاضا کر رہا ہے، کبھی ایسا ہوگا کہ دونوں ایک دوسرے کا تقاضا کر رہے ہیں، دونوں کیا کر رہے ہیں، ایک دوسرے کا تقاضا کر رہے ہیں، ایک حکم دوسرے کا تقاضا کر رہا ہے اور دوسرا اس کا کیا کر رہا ہے، تقاضا کر رہا ہے، تو پھر وہاں آپ کو اختیار ہے، جسے چاہیں ملزوم کہیں، جسے چاہیں لازم کہیں، وہی کہہ رہے ہیں والحکم الاول یعنی المقتضی
یعنی المقتضی. اب شبہ میں نہ پڑ جائیں اس لیے اسم الفاعل بھی کہہ دیا. مقتضی اسم الفاعل یسمى ملزوما. اور پہلے حکم یعنی مقتضی کو جو اس میں فاعل ہے اسے ملزوم کہا جاتا ہے. والحکم الثانی یعنی المقتضی اسم مفعول یسمى لازما. اور دوسرے حکم کو یعنی مقتضی جو کہ مقتضی ہے یعنی اس میں مفعول ہے اسے لازم کہا جاتا ہے. وقد یکون الاستلزام من الجانبین. اور کبھی استلزام دونوں طرف سے ہوتا ہے. فأی یتصور مقتضیا یسمى ملزوما. تو جسے مقتضی فرض کیا جائے اسے ملزوم کہا جائے گا. وَأَيٌّ يُتَصَوَّرُ مُقْتَضًا يُسَمَّى لازما. اور جسے مقتضی فرض کیا جائے تصور کیا جائے اسے کیا کہا جائے گا؟ لازم کہا جائے گا. آج کا سبق یہیں پر مکمل ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.